اگر کوئی مذاق میں جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی جھوٹ ہے، اس پر بھی وہی عذاب ہے، وہی وعیدیں ہے جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا منع ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا منع ہے۔ ہم کسی کو ہنسانے کے لیے یا کسی کے ساتھ مزاح کرنے کے لیے تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں کہ فلاں ایسا ہوا، بعد میں کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو یہ جھوٹ ہی ہے، چاہے وہ مذاق میں ہو چاہے وہ مذاق میں نہ ہو۔ تو لہٰذا ہر صورت کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں جو سبق اور درس ملتا ہے وہ یہی ہے کہ کبھی کسی بھی لحاظ سے ہم جھوٹی بات نہ کہیں، نہ جھوٹی قسم اٹھائیں اور نہ ہی جھوٹی گواہی دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بخاری و مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خط شاہ روم کو ملا، تو اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو طلب کیا، بلایا۔ ابو سفیان ساری بات بیان کرنے کے بعد، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہیں لائے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اس وقت کی یہ بات ہے۔ تو ساری بات بیان کرنے کے بعد حضرت ابو سفیان یہ کہتے ہیں، فواللہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت علیہ، اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی حیا نہ ہوتی کہ مجھ سے جھوٹ نقل کیا جائے گا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بول دیتا۔ یعنی کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا، اس بات کی مجھے حیا نہ ہوتی کہ مجھ سے جھوٹ نقل کیا جائے گا، یعنی کہ اسے یہ خوف تھا کہ بعد میں لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، میرے خلاف جھوٹی باتیں نقل کی جائیں گے۔ تو کہا جی اگر مجھے اس بات کی حیا نہ ہوتی، اس بات کا خوف نہ ہوتا تو میں جھوٹ بول دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 105 کے اندر، اللہ فرماتا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ اولئک هم الکاذبون، جھوٹ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ پر اور اس کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ اب اس آیت پر غور کیجئے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ جھوٹ تو وہی باندھتے ہیں کہ جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں رکھا اور اللہ کی آیات پر بھی ایمان نہیں رکھا، اللہ فرماتا ہے یہی جھوٹے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عرض کیا گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن یہ بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک مومن مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک مومن، ایک مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا۔ اب یہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو رب پر ایمان رکھتا ہے، رب کی آیات پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔
اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث بھی واضح کر رہی ہے کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اب جو مومن بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ کی آیات پہ ایمان رکھنے والا ایک مسلمان نور ایمان سے مزین، وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ قرآن تو اس کی گواہی دے رہا ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، حضور کا فرمان اس کی گواہی دے رہا ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کیسا مومن ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور جھوٹ بھی بولے؟ یہ کیسا مومن ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن خائن اور جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نہ مومن خائن ہو سکتا ہے، نہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے۔ خائن کا مطلب کہ خیانت کرنے والا، اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے۔ تو مومن کی یہ نشانی ہے کہ نہ وہ خائن ہوگا نہ وہ جھوٹا ہوگا۔ اور اگر کوئی مومن اپنے آپ کو کہنے والا یہ عمل کرتا ہے، پھر اپنے ایمان کی فکر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جھوٹ سے بچو، کیوں کہ بے شک جھوٹ ایمان کے منافی ہے، جھوٹ ایمان کے منافی ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، فرمایا کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ بندہ منافق ہے کہ جب بات کرے اور جھوٹ بولے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اس سے وعدہ کیا جائے وہ وعدے کی مخالفت کرتا ہے، وعدے کے خلاف کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانٌ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، فرمایا کہ اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ فرمایا اگر اس میں یہ خامیاں پائی جاتی ہوں، اگر اس میں یہ عیب پایا جاتا ہو، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزہ رکھے، اگرچہ وہ نماز پڑھے، اگرچہ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس میں یہ 3 عیب پائے جاتے ہیں تو وہ منافق ہے۔ اگرچہ وہ دعویٰ کرتا پھرے میں تو بڑے روزے رکھتا ہوں، میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو بڑے سجدے کرتا ہوں، میں تو بڑا قرآن پڑھتا ہوں، میں تو بڑا ذکر اذکار کرتا ہوں، تسبیح و تحلیل کرتا ہوں۔ فرمایا وہ جو بھی دعویٰ کرتا ہے دعویٰ کرتا رہے، لیکن اگر وہ بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ خیانت کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ منافق ہے۔